میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹنا ٹن۔ تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ رمضان آیا روزہ رکھو جی، نیکی سے ابو جھولی بھرو جی۔ آؤ سناؤں تمہیں رمضان کی کہانی، ایک بچے نے روزہ رکھنے کی ٹھانی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤس۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا سٹارٹ میں، آج کل کس قسم کی نعت بنائی جا رہی ہے۔ میں ہوں سنی قادری ٹن ٹن ٹناٹن، آؤ سناؤ تم کو ایک کہانی۔ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ نعتیں نہیں ہیں، یہ نعت کے نام پر بنائے جانے والا میوزک ہے، اور ایک شیطانی فتنہ ہے جسے خاص طور پر انڈیا سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور اسے اسلامک میوزک کا نیم دیا گیا ہے، اور اس شیطانی فتنے کے ذریعے مسلمانوں کے دل سے نعت کی چاہت اور عظمت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسی نعت کو سن کر لگتا ہی نہیں کہ یہ نعت ہے۔ نعت تو وہ ہوتی ہے جسے پڑھ کر یا سن کر ایک مسلمان کا دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت میں تڑپ اٹھے، اور جسے سن کر دل کو سکون اور قرار آئے، وہ نعت ہوتی ہے۔ نعت کا اصل مقصد ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، اور مسلمانوں کے دل میں نبی کی محبت کو بڑھانا ہے۔ نعت تو وہ ہوتی ہے جو بچپن میں ہم پی ٹی وی پر سنتے تھے، فاصلوں کو تکلف ہو اگر ہم سے، ہم بھی بے بس نہیں، قاری وہی سفر قاسمی کی نعت، اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، فصیح الدین سہروردی کی نعتیں۔ اصل میں یہ نعتیں ہیں، یہ اصل نعتیں ہیں جسے سن کر انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آج بھی سرشار ہو جاتا ہے۔ دل کو انتہائی سکون ملتا ہے جب بھی ایسی نعتیں سنیں۔ میں انڈیا کو کیا کہوں کہ اب تو پاکستان میں بھی اس طرح کی نعتوں کو بنایا جا رہا ہے کافی سالوں سے۔ آج کل ایک نیو نعت وائرل ہوئی ہے جس کا نام ہے کنفرم جنتی ہے، جسے یوٹیوب پر میمز بنا کر یوز کیا جا رہا ہے، اور اسلامک اقدار اور روایات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسی نعتوں کو سن کر جو لوگ گھروں میں محفل و مناد مناتے ہیں وہ بھی ان نعتوں کو یوز کرتے ہیں، اور ڈف کے ساتھ ان نعتوں کو آج کل ہر گھر میں پڑھا جا رہا ہے۔ جب سے لوگوں نے نعت کو پیسے اور کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، تب سے لوگوں کے دل میں وہ محبت اور وہ چاہت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ذکر کو بیک گراؤنڈ میں یوز کیا جاتا تھا میوزک بنا کر، اس طرح اللہ اللہ اس طرح کی، اس کے بعد ڈف شروع ہو گئی، اور اب کوئی بھی نعت بنا میوزک کے نہیں بنائی جا رہی۔ کیا میوزک اور نعت ایک چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ میوزک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا آج کل، ہر چیز میں میوزک کو گھسا دیا گیا ہے، لیکن کم سے کم اسلامک چیزوں کو تو اس میوزک سے دور رکھا جائے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور ساتھ میوزک لگایا ہوا ہے؟ دل کو دکھی کر دینے والا کام ہے۔ نعت تو وہ ہوتی تھی جس طرح آج کل بھی کچھ نعتیں بنائی جا رہی ہیں، چند نعت خوان ہیں جو اچھی نعت پڑھتے ہیں، جو سکون سے نعت پڑھتے ہیں، جن کو سن کر واقعی لگتا ہے کہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں، جس طرح صبیح الدین رحمانی کی نعت، وحی ظفر قاسمی، اور اسی طرح کے چند نعت خوان جو آج بھی اچھی نعتوں کو بنا رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، جن کو سن کر دل کو سکون آ جاتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، اور دل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ جاتا ہے۔ خدا را اس فتنے سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں، اور ایسی نعتوں کا مکمل بائیکاٹ کریں تاکہ اس انڈسٹری کو ختم کیا جا سکے اور لوگوں کو گناہ سے بچایا جا سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک پہنچ سکے اس فتنے کے بارے میں کہ کس طرح مسلمان کو اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔